السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ناظرین۔ میں طیبہ خان پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں حج کے متعلق ایک نیا ویڈیو لے کر۔ سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ رب کائنات مجھے اپنے دین کی نصرت اور اشاعت کے لیے تا زندگی پرخلوص خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عازمین حج و عمرہ اور زائرین کی سہولیت کے لیے اس ویڈیو میں چند اہم اور ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ عظیم سفر مسائل کی روشنی میں کیا جائے اور اعمال کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ امید ہے کہ عازمین حج کے لیے یہ ویڈیو حج و عمرہ کی ادائیگی نیز مقامات مقدسہ کی زیارت کے سلسلے میں بہتر رہنما ثابت ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اس رب حقیقی کے لیے ہیں جس نے اپنے حکم سے پوری دنیا کو وجود بخشا اور انسانوں کی فلاح اور نجاح کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری رسول سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل اور جملہ اصحاب پر۔ محترم حجاج اکرام اور زائرین اعظم، اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر مبارک کو آسان اور قبول فرمائے۔ آپ یقیناً بڑے خوش قسمت اور عظیم سعادت کے حامل ہیں کہ رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی حاضری کے اسباب پیدا کر دیے۔ اس عظیم اور مبارک سفر کے سلسلے میں کچھ اہم اور ضروری معلومات پیش خدمت ہیں اور امید ہے کہ یہ زیادہ سفر کارآمد ثابت ہوگا۔ محترم حجاج اکرام، اس عظیم سفر کو شروع کرنے سے پہلے اپنے اندر تقویٰ اور طہارت کی صفات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور یہ مزاج بنائیں کہ اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق انشاءاللہ پوری زندگی گزاریں گے۔ آپ اللہ کے بلائے ہوئے مہمان ہیں اور یہ بلاوا آپ کی خصوصیت اور آپ کی عظمت کی دلیل ہے، بشرط یہ کہ اس سفر سے متعلق قرآن کے بیان کے کردہ اصولوں کی پاسداری کرتے رہیں۔ فرمان الہی ہے، حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے تو اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی اور کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ یہ عظمتوں سے بھرپور سفر شروع کرنے سے پہلے حقوق العباد کی ادائیگی پر خصوصی توجہ دیں اور حتی المکان حقوق العباد ادا کر کے ہی یہ تو ناظرین، سفر سے متعلق ضروری چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جب وطن سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں تو اس سفر سے متعلق ضروری چیزیں: احرام کی احتیاطاً 4 چادریں، احرام بیلٹ، کم از کم 2 جوڑی ہوائی چپل، ہیلتھ سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، ہوائی جہاز کا ٹکٹ، ڈرافٹ کیس، ضروری دوائیں، موسم کے لحاظ سے روزمرہ کے کپڑے، ہینڈ بیگ، اٹیچی یا کوئی باکس، چپل، جوتے رکھنے کے لیے کپڑے کا چھوٹا تھیلا وغیرہ۔ سفر شروع کرنے سے 1 دن پہلے ہی تیار کر لیں تاکہ عین روانگی کے وقت پریشانی نہ ہو۔ واضح رہے کہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ، ہوائی جہاز کا ٹکٹ یا پاسپورٹ اور ڈرافٹ کیس یہ چیزیں اپنی احرام بیلٹ یا ہینڈ بیگ میں رکھیں۔ نیز احرام کی 2 چادریں اور 1 جوڑی ہوائی چپل بھی ہینڈ بیگ میں رکھ لیں۔ باقی دیگر سامان اپنی اس اٹیچی یا باکس میں رکھیں
جو لگیج میں جائے گی، اور اپنی اٹیچی باکس کو اچھی طرح بند کر کے تالا لگا دیں اور اسے رسی سے مضبوط باندھ دیں۔ نیز اپنے ہینڈ بیگ اور اٹیچی وغیرہ پر بڑے حروفوں میں اپنا نام، پاسپورٹ نمبر اور فون نمبر لکھ دیں تاکہ اپنا سامان پہچاننے میں آسانی رہے۔ گھر سے روانگی سے قبل ضروریات سے فارغ ہو کر مسنون طریقے پر غسل فرمائیں اور کپڑے پہن کر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں اور خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے سفر کو آسان کر دے اور قبول فرما لے اور پوری زندگی حج کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پکا سچا مومن بنا دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب کر کے صالحین کے ساتھ شامل فرما دے۔ نماز سے فارغ ہو کر ایک مرتبہ پھر اپنے سامان کی جانچ کر لیں اور بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر گھر سے نکل جائیں۔ گھر سے چلتے وقت کسی طرح کی کوئی نعرے بازی یا شور و گل نہ ہونے دیں۔ ریا، نام و نمود اور شہرت کے جذبوں سے خود کو پاک کر کے نہایت خلوص کے ساتھ باادب ہو کر چلیں۔ ہر وقت یہ احساس رہے کہ ایک مجرم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں خود کو معاف کرانے کے لیے جا رہا ہے۔ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں تو اپنا سامان ایئرپورٹ کی ٹرالی پر رکھ لیں اور متعلقین کا الوداع قبول فرما کر ایئرپورٹ کے اندر تشریف لے جائیں۔ جب آپ ایئرپورٹ کے گیٹ پر پہنچیں تو آپ کے ہاتھ میں پاسپورٹ اور ٹکٹ ہونا ضروری ہے، اس لیے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ ہاتھ میں رکھیں۔ گیٹ پر موجودہ افسر آپ کا پاسپورٹ اور ٹکٹ دیکھ کر آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ اب آپ ایئرپورٹ کے اندر موجود ہیں۔ ایئرپورٹ کے اندر آپ کے تمام سامان کی جانچ کیمرے والی مشینوں کے ذریعے ہوگی۔ آپ اپنا ہینڈ بیگ، اٹیچی باکس وغیرہ سب مشین پر رکھ دیں۔ اگر کسی سامان کے بارے میں جانچ کرنے والے افسر کو کوئی شک ہو جائے اور وہ سامان کھولنے کا حکم دے تو بغیر کسی غصے کے آپ اپنا وہ سامان کھول کر انہیں دکھا دیں اور پھر باندھ لیں۔ اس کے بعد کاؤنٹر پر جا کر اپنے سامان کا وزن کرا کے اٹیچی باکس تو لگیج میں دے دیں اور ہینڈ بیگ اپنے ساتھ رکھیں۔ یہیں سے آپ کو ایک ٹیگ ملے گا، اسے آپ اپنے ہینڈ بیگ پر لگا لیں اور اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ دکھا کر بورڈنگ پاس حاصل کریں اور اس کے بعد دوسرے کاؤنٹر سے اپنا ڈرافٹ دے کر ریال حاصل کر لیں۔ اس قانونی کارروائی کے بعد اگر آپ کو مکہ مکرمہ جانا ہے تو عمرے کا احرام پہننے کی تیاری کریں اور اگر اپنے وطن سے سیدھے مدینہ منورہ جانا ہے تو ابھی احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینہ کی حاضری کے آداب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی۔ محترم حجاج اکرام، حج کی 3 قسمیں ہیں مگر ہندوستان سے اکثر حضرات حج تمتع کرتے ہیں، اس لیے پہلے حج تمتع کے متعلق ضروری باتیں سمجھ لیں، اس کے بعد حج قران اور حج افراد کا بھی بیان آگے ہوگا۔ حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس میں حج کے مہینوں میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے ارکان ادا کر کے احرام کھول دیا جائے۔ پھر جب حج کا وقت آئے تو حج کا احرام باندھ کر حج کے ارکان ادا کیے جائیں اور حج کے ارکان ادا کر کے احرام کھول دیا جائے۔ اب چونکہ حج تمتع کی نیت سے یہ سفر کر رہے ہیں اس لیے آپ کو پہلے عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ مسئلہ احرام کے لیے غسل کرنا مسنون ہے اور یہ غسل محض صفائی اور ستھرائی حاصل کرنے کے لیے ہے، اس لیے وہ خواتین جو حیض یا نفاس کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں ہوں ان کے لیے بھی اس حالت میں غسل کرنا مسنون ہے۔ نیز نابالغ بچے بھی احرام کے لیے غسل کریں۔ نوٹ: غسل کرنے سے پہلے بغل کے بال اور زیر ناف کے بالوں کی صفائی کر لیں۔ مسئلہ ایئرپورٹ پر چونکہ غسل کرنے کی سہولت فراہم نہیں ہوتی ہے اس لیے اپنے گھر سے ہی غسل سے فارغ ہو کر نکلیں۔ مسئلہ اگر کسی وجہ سے غسل نہ کر سکیں تو کم از کم وضو کر کے احرام باندھیں۔ مسئلہ اپنے ملکی ایئرپورٹ پر ضروریات سے فارغ ہو کر وضو فرمائیں اور احرام کی 2 چادروں میں سے ایک چادر تہمد کی جگہ باندھ لیں اور دوسری ایک چادر اوڑھ لیں اور ہوائی چپل پہن لیں اور اتارے ہوئے کپڑے اور جوتے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں۔ مسئلہ بعض حضرات لاعلمی کی وجہ سے احرام باندھتے ہی اژدبا کر لیتے ہیں۔
اجتباء جس مقام پر مسنون ہے اس کا بیان انشاءاللہ طواف کے سلسلے میں ہوگا، اس لیے اوپر کی چادر اوڑھنے میں آپ فی الحال اجتباء نہ کریں۔ مسئلہ خواتین کا احرام ان کا عام لباس ہی ہے، اور وہ تکونا کپڑا جو خواتین اپنے سر پر باندھ لیتی ہیں وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ سر کے بال دوپٹے وغیرہ کی رگڑ کی وجہ سے گرنے سے محفوظ رہیں۔ یہ تکونا کپڑا احرام نہیں ہے۔ مسئلہ عورت کو اجنبی مردوں کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے، اور احرام کی حالت میں عورت کے لیے یہ پابندی بھی ہے کہ اس کے چہرے پر کوئی کپڑا نہ رہے۔ اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سر پر کوئی ایسی چیز باندھ لے جو پیشانی کی جانب سے باہر کو نکلی ہو، پھر اس کے اوپر سے نقاب ڈال لے۔ اس طرح وہ نقاب چہرے سے دور بھی رہے گی اور پردہ بھی باقی رہے گا۔ مسئلہ عورت کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے، اگرچہ وہ رنگین یا ڈیزائن دار بھی ہوں۔ مسئلہ عورت کو احرام کی حالت میں زیور، موزے اور دستانے پہننا جائز ہے۔ مسئلہ احرام کی چادریں پہننے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ایئرپورٹ پر ہی 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے ادا کریں، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ مسئلہ وہ خواتین جو حالت حیض اور نفاس میں ہوں وہ نفل نماز نہ پڑھیں۔ واضح رہے کہ احرام کی چادریں پہننے کے بعد جب عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا جائے تو احرام کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اور جب تک نیت اور تلبیہ نہ ہو تو یہ چادریں صرف لباس کے حکم میں ہیں، اس لیے ابھی آپ پر احرام کی پابندیاں عائد نہیں ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ 2 رکعت نماز احرام کی اوپر والی چادر سے سر ڈھانک کر ادا کریں۔ نماز سے فارغ ہو کر دعا کریں۔ اگر آپ چاہیں تو اسی موقع پر ایئرپورٹ پر ہی عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، تو اس عمل کے فوراً بعد آپ پر احرام کی جملہ پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ چاہیں بلکہ بہتر اور آسانی اسی میں ہے کہ آپ جہاز میں سوار ہو کر جہاز کی پرواز کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد عمرے کی نیت کریں اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، اور خواتین ہلکی آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ جہاز میں سوار ہو کر پرواز کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے میں مصلحت یہ ہے کہ بعض مرتبہ جہاز کی پرواز میں غیر معمولی تاخیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جو اپنے ایئرپورٹ پر ہی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال جب بھی عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گے بس اسی وقت سے آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ احرام کی نماز سے فراغت اور قانونی کارروائی کے بعد اندر ہال میں سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، اور جب ایئرپورٹ کے عملے کے لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے لیے اعلان کریں تو آپ اپنا ہینڈ بیگ اور بورڈنگ پاس ہاتھ میں لے کر لائن میں لگ کر آگے بڑھتے رہیں۔ آخری گیٹ سے باہر ہونے کے بعد آپ کو وسیع میدان نظر آئے گا جس میں جہاز کچھ دور کھڑا ہوگا۔ اس جہاز تک پیدل جانا منع ہے۔ جہاز تک جانے تک کے لیے ایئرپورٹ کی جانب سے بسوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اس لیے آپ جہاز تک پیدل جانے کی کوشش ہرگز نہ کریں، بلکہ اول مرحلہ میں وہاں کھڑی ہوئی بس میں تشریف رکھیں، اس کے ذریعے آپ جہاز تک پہنچیں گے۔ جب وہ بس جہاز کے پاس پہنچ جائے تو آپ اپنا ہینڈ بیگ لے کر بس سے اتر جائیں اور جہاز کے دروازے سے ملحق زینے سے چڑھ کر جہاز میں اپنی مقررہ سیٹ پر تشریف رکھیں۔ سیٹ کی تلاش میں اگر کوئی پریشانی ہو تو اپنا بورڈنگ پاس جہاز میں موجود کسی کارکن کو دکھا دیں، وہ آپ کی مقررہ سیٹ کی نشاندہی کر دیں گے۔ آپ کے لیے بورڈنگ پاس میں موجود سیٹ متعین کر دی گئی ہے، وہی سیٹ آپ کو ملے گی، اس لیے جہاز میں سوار ہونے کے لیے جلد بازی سے گریز کریں، کیونکہ یہ جلد بازی ہر طرح بے معنی ثابت ہوگی۔ واضح رہے کہ آپ ہوائی جہاز کے سفر میں ہیں، اس کے اپنے کچھ مخصوص اصول ہوتے ہیں، ان کی پابندی کرنا آپ کا اخلاقی اور قانونی فرض ہے۔ آپ اس کا ہر وقت خیال رکھیں اور سفر کے دوران وقتاً فوقتاً ملنے والی ہدایات پر عمل کرتے رہیں۔ اب آپ کا جہاز جدہ کی سمت محو پرواز ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ جب آپ کے جہاز کو ایئرپورٹ سے پرواز کیے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہوں تو آپ جہاز ہی میں عمرے کی نیت اور تلبیہ کی تیاری کریں، اگر آپ نے ایئرپورٹ سے نیت نہیں کی ہوگی۔
اگر بے توجہی میں احرام کی چادر آپ کے سر یا چہرے پر آ گئی تو اسے ہٹا کر اپنا سر اور چہرہ کھول لیں۔ عمرے کی نیت اس طرح کریں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری جانب سے اس کو قبول فرما لے۔ نیت کے بعد کم از کم 3 مرتبہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس نیت اور تلبیہ کے بعد آپ پر احرام کی جملہ پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو احرام کی ساری پابندیوں کے بارے میں آگاہ کروں گی کہ احرام باندھنے کے بعد آپ پر کون کون سی پابندیاں لازم ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں، اور حج کا سفر تمہارا 100 بار ہو مبارک، جانا بھی ہو مبارک، آنا بھی ہو مبارک۔ تو تمام حاجیوں سے گزارش ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھ گناہگار کو بھی شامل کر لینا، اور ہر مقام پر مجھے بھی یاد رکھنا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔